أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن والعشرون صحیح ہے الدرس الثامن والعشرون یعنی 28واں درس العطف بالحروف عطف کرنا حروف کے ذریعے تعریف ہو دیکھیے وَهُوَ طَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَطْبُوعِهِ وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسَقِ أَيْضًا. کیا مطلب مولانا؟ کہنا وَهُوَ طَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَطْبُوعِهِ. کہہ رہے ہیں عطف بالحروف، عطف ایسا تابع ہے کہ جس کی طرف وہی نسبت ہوتی ہے جو اس کے مطبوع کی طرف نسبت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا جاء زید و عمر، یہاں دیکھیے جاء زید و عمر، یہاں بتائیے واو کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ عطف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ طَابِعٌ، وہ ایک ایسا تابع ہے. وہ تابع کون ہے؟ عمر. وَهُوَ طَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَطْبُوعِهِ. مطبوع کون ہے؟ زید. کس کی اتباع کر رہا ہے عمر؟ زید کی. کہا اس کی طرف وہی نسبت ہوتی ہے جو اس کے مضبوط کی طرف ہوتی ہے. تو مطبوع کی طرف کس کی نسبت ہے؟ مجی کی، جانے کی نا. تو یہی جانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عمر کی طرف بھی ہے. اور کلاہما مقصودان بتلک النسبہ، اور یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں، زید بھی عمر بھی. جا سے مقصود کون ہے؟ زید بھی مراد ہے اور عمر بھی مراد. جب کہا نا کلاہما مقصودان بتلک النسبہ، کلاہما سے مراد کون ہے؟ یہ زید اور عمر، یہ دونوں مقصود ہیں کس سے؟ جاء سے. اور اس کو اور کیا کہیں گے؟ عطف نسق. آئیے پھر تعریف کو دیکھ لیجئے. اس کو دیکھنے کے بعد کہنا وَهُوَ طَابِعٌ، وہ ایک ایسا تابع ہے. صحیح ہے، یعنی کون سا یہاں پہ ہماری مثال میں؟ عمر. يُنْسَبُ إِلَيْهِ، جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، مَا نُسِبَ إِلَى مَطْبُوعِهِ، جس کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ اس کے مطبوع کی طرف. یہاں مطبوع کون ہے؟ عمر کس کی اتباع کر رہا ہے؟ زید کی. وَكِلَاهُمَا، کلاہما یعنی زید اور عمر، مقصودان، دونوں مقصد ہوتے ہیں، بتلک النسبت، اس نسبت سے. وَيُسَمَّى أَيْضًا عَطْفَ النَّسَاقِ. شرطه وَهُوَ أَن يَتَوَسَّطَ. شرط کیا مولانا؟ کیا سیدھے کہہ سکتے ہیں جاء زید عمر کہیں گے؟ کہا نہیں. وَهُوَ أَن يَتَوَسَّطَ، يَتَوَسَّطَ فعل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مراد ہوگا؟ نہیں وسط میں آئے گا. أَن يَتَوَسَّطَ وسط سے ہے، يَتَوَسَّطَ فعل ہے. أَن يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ، صحیح ہے کہ اس کے بیچ میں آئے، اس کے اور اس کے مطبوع کے درمیان آئے. أَحَدُ حُرُوفِ الْعَطْفِ، حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف، یعنی عطف اور اس کے مطبوع کے بیچ آئے کوئی ایک حرف. وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اور اس کا ذکر ہم کریں گے قسم ثالث میں، یعنی جو کس سے مربوط ہوگی؟ حروف سے. ابھی تو ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ توابع میں. نحو، مثال کے طور پر قام زید و عمر. دیکھیے زید فاعل تھا، مرفوع تھا. عمر کا بھی وہی اعراب کیوں آیا؟ کیونکہ عمر کیا کر رہا ہے؟ زید کی اتباع کر رہا ہے. تو جو زید کا اعراب ہوگا وہی عمر کا اعراب ہوگا. اور عمر اور زید کے بیچ میں حرف آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ واو ایک حرف آیا ہے. وَعَلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ، وَعَلَمْ اور جان لو کہ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فی حکم المعطوف علیہ. کہہ رہے معطوف، معطوف کس کو کہیں گے؟ جس کو عطف کیا گیا ہے. قام زید و عمر میں معطوف کون ہے؟ عمر. صحیح ہے. فی حکم المعطوف علیہ،
اسی حکم میں ہوتا ہے جو اس کے معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے. معطوف علیہ کون ہے غلام علی یہاں؟ زید. زید کیا ہے؟ معطوف علیہ کہ جس پر ہم نے امر کو کیا کیا ہے؟ عطف کیا ہے. اب دیکھیے اعنی، اعنی یعنی میری مراد اذا کان الاول صفتا او خبرا او صلتا او حالا فالثانی كذلك. کہا اذا کان الاول صفتا، صفت سے کیا کہ مراد ہے یہاں پہ؟ اسم فاعل، اسم مفعول ہے نا. اذا کان الاول صفتا او خبرا، یا خبر واقع ہو یا صلہ ہو یا حال واقع ہو، فالثانی كذلك تو دوسرا والا بھی ویسا ہی ہوگا. تو یہاں قام زید و عمرو جب ہم نے کہا تو قام کیا ہے؟ فعل. زید کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہے نا. اور واو بھی کیا؟ واو کے ذریعے جب ہم نے عطف کیا تو عمر بھی کیا ہو جائے گا؟ عمر بھی فاعل ہو جائے گا. آئے سمجھ میں؟ چونکہ وہی ہوگا. وَالضَّابِطَةُ فِيهِ، ضابطہ کس کو کہتے ہیں؟ ضابطہ کہتے ہیں قانون، قاعدہ. صحیح ہے. اس میں کیا قاعدہ ہے؟ وَالضَّابِطَةُ فِيهِ أَنَّهُ إِن كَانَ يَجُوزُ أَن يُقَامَ الْمَعْطُوفُ مقام المعطوف علیہ جاز العطف وحیث لا فلا. ہاں مولانا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ آپ عطف جس کو کر رہے ہیں اسے معطوف علیہ کی جگہ پہ لا سکتے ہوں تو عطف جائز ہوگا، ورنہ تو عطف جائز نہیں ہوگا. کیسے مولانا؟ اگر ہم زیدن کو ہٹا دیں تو قام عمرو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یا کوئی مشکل آئے گی اس میں؟ کیا کہتے ہو غلام علی؟ کوئی مشکل آئے گی؟ آقا پھر زید کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پائیں گے ہم؟ صرف نہیں ہم ایسا یعنی عطف کیوں جائز ہے یہاں پہ؟ کیونکہ ہمیں دونوں کے بارے میں ہاں نہیں اس لیے جائز ہے، اس کا وجہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ امر کو آپ کس کی جگہ کر سکتے ہیں؟ زید کی جگہ لا سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ امر کو زید کی جگہ پہ نہ لا سکتے ہوتے تو اس وقت کیا ہو جاتا؟ عطف جائز نہیں ہوتا. صحیح ہے. آئیے اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ جائز کس طرح سے ہوگا یا کس طرح سے نہیں ہوگا. بس تھوڑا انتظار کیجئے. کی مثال ہمارے پاس کیا جائے گا؟ جیسے زید و علی قائمان. نوٹ کر لیں، زید و علی قائمان، یہ اوپر والی بات میں آ رہا ہے. کون سا؟ وَعْلَمَ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَنِ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ صِفَةً أَوْ خَبَرًا أَوْ صِلَةً أَوْ حَالًا فَالثَّانِي كَذَلِكَ. اس میں ایک مثال ہم لکھ رہے ہیں کیا؟ ایک تو وہی آپ نے لکھ لی، کون سی؟ جاء زید و عمر. صحیح ہے. زید فاعل ہے تو عمر بھی کیا ہو جائے گا؟ فاعل. زید و علی قائمان، زید مبتدا ہے، علی بھی کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. اور قائمان کیا ہو جائے گا؟ خبر. زید فی المدرسۃ والمنزل، زید فی المدرسۃ والمنزل. تو فی المدرسۃ، مدرسہ مجرور ہے، منزل بھی کیا ہو گیا؟ مجرور. ایک اور مثال لکھ لیں، رأیت علیا وحسینا، رأیت علیا وحسینا.
کیا لکھا بیٹا؟ کیا الف سے لکھ رہا تم؟ تو علیین مفعول بہی ہے تو حسینن بھی کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہی ہوگا. اور یہ قاعدہ یاد رہے گا نا کہ جو کس کا رہے گا؟ جو عمل کس کا رہے گا؟ معطوف علیہ کا رہے گا، وہی معطوف کا رہے گا. اب آ جائیے اس کے بعد احکامہ. للعطف ثلاثۃ احکام. عطف کے کتنے احکام ہیں؟ 3 احکام ہیں. کیا کریں، پڑھائیں کہ جانے دیں؟ جانے دیجیے، جائیے آپ لوگ. والحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تینوں احکام، اس کے بعد تمارین پہ